جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں بزدلانہ طور پہ، ان سے ہم کیا ہی امید لگا سکتے ہیں۔ ہمارے فوجی اتنے اسکلفل تھے کہ ان کے رافیل طیارے جو ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے۔ معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھوں پہ حملہ کیا۔ اس نے بیٹھ کے یہ بولا ہے کہ پاکستانی ہمارے رافیل کیسے گرا سکتے ہیں۔ پاکستان کا فرض بن گیا ہے کہ وہ ان معصوم سکھوں کو بھی انڈیا سے آزاد کرے، کشمیر بھی واپس لے اور ناگالینڈ کو بھی آزاد کرے۔ ایمن بے شرمی کی انتہا پہ ہے اب یہ انڈیا والے، کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا مقبوضہ کشمیر پہ یہ لوگ حملے کروا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس طریقے سے انڈینز نے سکھوں پہ ظلم کیا۔ اس نے سیکرٹری ڈیفینس سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 رافیل گرائے ہیں انڈیا کے، تو کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ اور ان کا آنسر یہ تھا کہ یہ ہم وقت آنے پر بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو انادر پوڈ کاسٹ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو چکی ہے اور کافی کچھ ہو چکا ہے ان دنوں۔ تو شروع ہم کریں گے اس بات سے کہ رافیل نامی چڑیا تو گر گئی، یا پھر ہم یہ کہیں کہ پاکستان نے گرا دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے دری شہوار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے دری شہوار؟ بالکل ٹھیک۔ دری شہوار، آپ نے سنا تو ہوگا کہ انڈینز کے جو رافیل تھے وہ ہم گرا چکے ہیں۔ جی من، ویسے تو 5 جنگی طیارے گرائے ہیں، جن میں سے 3 رافیل تھے، اور رافیل تو ایسے طیارے ہوتے ہیں جو اس چیز پہ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں گرا سکتا، لیکن ان کے نالائق فوجی تھے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے فوجی اتنے اسکلفل تھے کہ ان کے رافیل طیارے جو ہے نا وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے۔ بالکل دری شہوار، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ رافیل کے جو سٹاکس تھے وہ فوراً ہی گر گئے، لیکن انڈین میڈیا اتنی ڈھیٹ کہ وہ اس بات کو مان ہی نہیں رہی تھی، مطلب وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ جو رافیل کی کمپنی تھی وہ خود سامنے آئے اور انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ واقعی یہ طیارے پاکستان نے گرائے ہیں، لیکن اس میں بھی کمپنی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور غلطی کس کی تھی وہ تو آپ جانتی ہیں۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، انہی کی نالائکیاں ہیں، اور کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بہت شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ آلریڈی اپنے سائڈ پہ شرم کے مارے بہت ساری چیزیں ایسے کر چکے ہیں، تو یہ بھی جنگ ہماری انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے، تو اور کون سے رافیل جو ہے نا پاکستان گرائے گی؟ پاکستان پاگل تو نہیں ہے، دماغ تو نہیں خراب ہمارا کہ بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے رافیل گرانے لگ جائیں گے یا کسی اور سے ہم لڑنے لگ جائیں گے۔ یہ تو بہت ایک اسٹوپڈ سی بات ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت ایک کلیئر بات تھی کہ انہی سے ہماری لڑائی چل رہی ہے، انہی کے رافیل تھے اور انہی کی نالائکی تھی وہ ساری۔ دری شہوار، اگر ہم دیکھیں تو ان کی غلطی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پیچھے کا دروازہ استعمال کرتے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں بزدلانہ طور پہ، ان سے ہم کیا ہی امید لگا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، جب آپ آدھی رات کو حملہ کرو گے اور آپ یہ سمجھو گے کہ پاکستانی سو رہے ہیں یا پاکستانی اس وقت کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے، اور اس کے باوجود جب پاکستان ان کے رافیل گرائے گا، ان کے طیارے گرائے گا، تو ان کے لیے شرم کا یہ مقام ہوگا کہ اب تو شاید وہ ایک دوسرے سے بھی نظر نہ ملا سکے۔ نہیں ایمن، بات صرف اتنی ہے کہ اب ان جو ہے نا ان کی ضمیر مر چکے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے جو ہے نا رات کے پہر میں حملہ کیا تھا، اور اس بار بھی انہوں نے یہی کیا، اور یہ ایک بزدلی کی نشانی ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے شاید یہ دن کے اجالے میں جو ہے نا پاکستان کو فیس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ پاکستانیوں کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں، تو اسی لیے شاید یہ کوشش کرتے کہ رات کے اندھیرے میں ہی جو ہے نا یہ لوگ اپنی جنگ لڑ سکیں۔ دری شہوار، ہم اسے جنگ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنگ ہوتا ہے 2 آدمی کے بیچ میں، لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے، انہوں نے سویلینز پہ حملہ کیا، معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھوں پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی میڈیا پہ یہ چلایا کہ ہم نے ٹیررسٹ پہ اٹیک کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس سارے پروفس تھے، وہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن ان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ جو حرکت انہوں نے کی ہے یا یہ جو آگ یہ لوگ لگا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور ایمن، ان کی شرم کی جو ہے نا ایک انتہا کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ ان کو بالکل بھی ابھی شرم نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا جو میجر گورو واریہ ہے، آلدو وہ ایک میجر رہ چکا ہے، اس کو نہیں چاہیے ایسی بات کرنی، کیونکہ اس نے بھی وہ یونیفارم پہنا ہے اور اس کو بھی اس چیز کی نالج ہے۔ اس نے بیٹھ کے یہ بولا ہے کہ پاکستانی ہمارے رافیل کیسے گرا سکتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے بارڈرز پہ آئے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ایک بہت اسٹوپڈ سی بات ہے، آپ ان کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، اور ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس جو میزائلز ہے اس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ مطلب آپ اپنے بارڈرز کے آس پاس بھی اگر اس چیز کو لے کر آتے ہو تو اس کو جو ہے نا مار گرایا جا سکتا ہے،
اور پاکستانیوں نے بھی وہی کام کیا ہے. لیکن اس کی بات دیکھ کے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کہ مطلب یہ اتنی اسٹوپڈ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور کچھ نہیں, اپنی تھوڑی وردی کی ہی جو ہے نا عزت رکھ لیتا, تھوڑا اپنے ضمیر کی خاطر یہ بات نہیں کرتا. بہت اسٹوپڈ طریقے سے وہ جو ہے نا میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو سارا جھوٹ ہے, پاکستان نے کوئی رافیل نہیں کرائی کیونکہ وہ تو ہمارے بارڈرز پہ آئے نہیں ہیں. دنیا شہوار میرا ایک فرینڈ ہے انڈیا میں, وہ بھی جرنلسٹ ہے, تو ہماری جب اس صورتحال سے پہلے ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہم میجر گورو واریہ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے, وہ ایک جوکر ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے پوڈ کاسٹ میں ان کا نام ہی کیوں لیتے ہیں. مطلب وہ اتنا ایک نان سیریس ہے, اور انڈینس کے لیے وہ, جب انڈینس کے لیے وہ جوکر ہے تو آپ سوچیں کہ ان کی پرسنالٹی کیا ہوگی, ان کی سوچ کیا ہوگی, اور وہ جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے وہ کہاں سے سوچتا ہوگا. تو جب ان کے لوگ ہی انہیں سیریس نہیں لیتے, اور اس صورتحال میں بھی اگر انڈینز اٹھ کے اسے جوکر کہہ رہے ہیں, تو پھر واقعی میں ہمارا انہیں ڈسکس کرنا نہیں بنتا. کیونکہ ڈسکشن وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کوئی سینسیبل بات ہو, جہاں پہ کچھ ایسا مائنڈ سیٹ ہو جسے بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں, اور کوئی وے آؤٹ. جن لوگوں نے اپنا ہی مذاق بنایا ہے, جس نے اپنی وردی کا مذاق بنایا ہے, جس نے اپنے پروفیشن کا مذاق بنایا ہے, ان کے بارے میں ہم کیا ہی بات کریں. ایمن, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی, کیونکہ اس ٹائم میجر گورو واریہ جو ہے نا انڈیا کا فیس بنا ہوا ہے. آپ کوئی بھی میڈیا اٹھا کے دیکھ لے, یا جتنے بھی انڈینس کو دیکھے جو جن کو وہ فالو کر رہے ہیں, وہ میجر گورو واریہ ہے. تو اس بات سے میں آپ کی اتفاق نہیں کرتی. ہاں, اس بات سے ضرور کرتی ہوں کہ وہ ایک جوکر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جوکر پنتی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے نا ٹرخا رہا ہے, ان کو جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ کا اپنا میڈیا اپنے ملک کے ساتھ جو ہے نا سچائی کے ساتھ یا فیئرنیس کے ساتھ نہیں چل سکتا, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آلدو وہ جوکر ہوگا, لوگ اس کی جو ہے نا چینلز دیکھ کے یا اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہے نا کافی گمراہ کر رہا ہے. مطلب وہ ایون تو سچائی تک اپنے ملک والوں کو نہیں بتا رہا, تو اس طرح کے جوکر کا بھی کیا فائدہ. اور پھر اسی انسان کو انڈیا کا فیس بنا کے ہر جگہ شو کروایا ہے, یہ بھی تو غلط ہے. برشوا, یہ تو ایک بات ہو گئی. اگر ہم دوسری بات بھی اٹھا کے دیکھیں, ان کے پورے میڈیا پہ ایک فیک نیوز چل رہی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے پنجاب پہ حملہ کیا. اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ فیک نیوز پھیلانے سے یا جھوٹ بولنے سے انہیں مل کیا رہا ہے. انڈیا کے پنجاب پہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو کیوں کرے گا, جبکہ پاکستان خود یہ چاہتا ہے کہ سکھ آزاد ہو جائے انڈیا سے. کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس طریقے سے انڈینز نے سکھوں پہ ظلم کیا, انہیں ہمیشہ خود سے کمتر سمجھا, خود سے الگ رکھا, تو پاکستان ہمیشہ ان معصوم سکھوں کے فیور میں تھے. اور اب جا کے انڈیا یہ کر رہا ہے کہ وہ سکھ کو بھی پاکستان کے خلاف ورغلا رہا ہے. ایمن, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ خالصتان کے جو تحریک چلا رہے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو حملہ ان پہ ہوا ہے وہ پاکستانیوں نے نہیں بلکہ انڈیا نے خود کروایا ہے. مطلب اس بات کا اندازہ ان کو بہت اچھے سے تھا کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے یا بزدلانہ وار جو ہے نا کبھی بھی پاکستان نہیں کر سکتا. جب پاکستان وار کرے گا تب مودی کے کان سے دھوئیں نکلیں گے. تو ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے پتہ تھا, اور میں شکر کرتی ہوں کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے اور جانتے ہیں, اور وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہوئے. برشوار, اب جو صورتحال بن گئی ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا فرض بن گیا ہے کہ وہ ان معصوم سکھوں کو بھی انڈیا سے آزاد کرے, کشمیر بھی واپس لے, اور ناگالینڈ کو بھی آزاد کرائے. کیونکہ جس طریقے سے انڈین گورنمنٹ چل رہی ہے, جس طریقے سے وہ ایکشنز لے رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ انسینسٹیو بن گئے ہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب انڈینز بھی وہاں پہ سیف نہیں ہیں. کیونکہ جہاں پہ وہ پنجاب پہ حملہ کروا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے کرایا ہے, وہاں پہ وہ پورے انڈیا کو تباہ کر کے بولے گا کہ پاکستان نے کرایا ہے. مطلب پھر وہی بات ہو گئی کہ مودی صرف اپنا سوچ رہا ہے, اپنے نام کا سوچ رہا ہے, اپنی کرسی کا سوچ رہا ہے. اس کی عوام کتنا سفر کر رہی ہے, اور سفر کیسے نہیں کرے گی. جس سچویشن کو یہ لوگ جنگ کہہ رہے ہیں, وہ یہ لوگ کر رہے ہیں سویلینز پہ. اپنے لوگوں کو بھی مار رہے ہیں, یہاں کے سویلینز کو بھی مار رہے ہیں. اگر انڈین اتنا ہی اسے جنگ کرنے کا شوق ہے تو وہ آرمی کے ساتھ کیوں نہیں لڑ رہے. ان جھوٹ کی تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بول دیے کہ شاید انہوں نے جھوٹ کے ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑے کر دیے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے ہی جھوٹ سے یہ لوگ کیسے نکلے. اور جھوٹ کا ساتھ تو انہوں نے اس انسیڈنٹ سے ہی شروع کیا ہے. جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تب سے انہوں نے صرف جھوٹ کا ہی ساتھ لیا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انڈین گورنمنٹ نے ایک پریس کانفرنس رکھی جس میں غلطی سے ایک سمجھدار جرنلسٹ تھا, اس نے سیکرٹری ڈیفینس سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 رافیل گرائے ہیں انڈیا کے,
तो क्या ये सच है या नहीं, और उनका आंसर ये था कि ये हम वक्त आने पर बताएंगे। तो इमन आप खुद सोचें, वक्त आने पर ये क्या बताएंगे, मतलब ये लोग अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बिल्कुल दुर्शेवा, यही बात है कि अब उनका मुंह काला हो चुका है और अब वो अपने ही लोगों को जवाब नहीं दे सकते। और कैसे जवाब देंगे? अपनी तरफ वो उन लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया, पाकिस्तान ने वैसे कर दिया। फिर वही बात है कि जो समझदार लोग हैं वो सवाल करेंगे, वो उनसे जवाबात मांगेंगे और उनके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है। इमन, बेशर्मी की इंतहा पे है अब ये इंडिया वाले, क्योंकि ये लोग अभी भी जो है ना मकबूजा कश्मीर पे ये लोग हमले करवा रहे हैं। मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम देख रही थी और उन्होंने ये चीज़ बताई कि आपको पता है कि उनकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है, वो ऐसी कोई न्यूज़ ब्रेक नहीं करते। कि उनकी बात हुई थी जर्नलिस्ट से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो जर्नलिस्ट था उनसे बात हुई थी, और उन्होंने ये बोला है कि अभी भी जो है ना हम पर हमले करवाए जा रहे हैं और वो इंडिया की तरफ से ही है। मतलब उनको भी ये चीज़ पता है कि उन पे जो जुल्म करवाए जा रहे हैं वो इंडिया की ही तरफ से है। और आप लेवल देखिए कि एक तरफ वो लोग पाकिस्तान से वॉर पे उतरे हुए हैं इस चीज़ पे कि हमने उन पे अटैक किया है, ठीक है, हमने उनके लोगों को मारा है, और एट द सेम टाइम वो लोग मकबूजा कश्मीर पर हमला भी कर रहे हैं। बिरशवार, इन सारे हालात के बाद भी जब मैं देखती हूँ इंडियंस को, इनकी आर्मी को, इनकी गवर्नमेंट को और इनकी आवाम को, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग खुद को गिरा रहे हैं और उसके बावजूद भी ये लोग किस कॉन्फिडेंस से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और अब तो ये हालात आ गए कि मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें क्या हकीकत में ये सब कुछ सच लग रहा है, क्या इन्हें कोई बीमारी हो गई है। क्योंकि जो इनके हालात हैं, अगर हम सोशल मीडिया खोल के देखें तो जितने भी अगर हम इंडियन आवाम के पोस्ट देखें तो वो इतने नफ़रत से भरे हुए हैं, और हर पोस्ट में आपको ऐसे लगेगा जैसे बस इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। बिल्कुल। मैं कल ज़ारा नूर अब्बास की स्टोरी देख रही थी तो वो उसमें यही कह रही थी कि इंडियन व्यूवर्स को मैं इतना बता दूं कि हम बिल्कुल ठीक है, हमारा पानी भी आ रहा है, इंटरनेट भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, हम बिल्कुल सुकून में हैं। तो आप जो खुशी मना रहे हो कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान तबाह कर दिया और वहाँ के हालात, तो वो यही कह रही थी कि हम यहाँ पे बहुत सुकून से हैं। हाँ, हमें खुशी इस बात की नहीं है क्योंकि जंग होगी, और हाँ, हमें इस बात की खुशी नहीं होगी क्योंकि मासूमों का खून बहेगा, फिर वो वहाँ से हो या यहाँ से हो। तो जो इंडियन व्यूवर्स है या जो इंडियन हमारे जितने भी मैं कहूँगी हमारे जो नेबर्स हैं, वो इस कदर इस वक्त नफ़रत की आग में है कि वो ये भी नहीं देख रहे कि अगर जंग होगी तो उनकी तरह जवान भी मरेंगे, उनकी तरह लड़कियां भी मरेंगी, बच्चे भी मरेंगी, वहाँ के बूढ़े भी मरेंगे, यहाँ के भी बूढ़े मरेंगे। तो ये इतनी सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन इंडियन आवाम को इस कदर ग्लैमराइज करके वार दिखाया जा रहा है और इस कदर ग्लैमराइज कर रहे हैं कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए इमन, आपने बात की नफ़रतों की, तो देखिए जहाँ तक बात है मुल्क की तो वहाँ पे नफ़रत आएगी, ठीक है। ना मैं इंडियन अवाम को गलत बोलूँगी, ना मैं पाकिस्तानी अवाम को गलत बोलूँगी, क्योंकि हम इस टाइम वॉर पे हैं, ठीक है। और इस टाइम हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का साथ दे, ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो लोग भी अपने मुल्क का साथ दे रहे हैं, वेल एंड गुड। हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क के लिए। मसला मेरा सिर्फ इतना है इंडियन से कि वो लोग सच का साथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग सच्चाई अपने अवाम से छुपा रहे हैं, बस इतना मसला है। अगर वो वॉर पे है, अगर वो साइड ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से हुआ या ये लोग जितने हमले कर रहे हैं या जिस तरीके से इनके राफेल गिराए गए या कुछ भी, एटलीस्ट ये लोग अपने अवाम के साथ सच्चाई के साथ जो है ना चल सकते हैं, झूठ ना बोले। अब अगर अवाम अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, अपने अवाम जो है ना अपने आर्मी का साथ दे रही है, अपने झूठे मीडिया का साथ दे रही है, तो इनका भी इतना हक तो बनता ही है कि ये लोग सच्चाई के साथ जो है ना इनको सारी न्यूज़ पहुंचाए, जो हो रहा है वो सारी सच्चाइयाँ इनके अवाम तक पहुंचाए। बस इतना मैं चाहती हूँ कि ये लोग ये कर लें। तो रेशेवार, आप कैसी बातें कर रही है? अगर ये लोग लॉयल हो गए अपने आवाम के साथ तो मोदी इलेक्शन हार जाएगा, और वो क्या कहेगा अपनी आवाम को कि मैं $790 मिलियन एक ही दिन में
اڑا چکا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ گوا چکا ہوں، کیونکہ جس قدر نقصان ہوا ہے اس وقت مودی کو، جس قدر ان کے رافیل طیارے گرائے گئے، ان کے باقی طیارے گرائے گئے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ بات وہ کبھی بھی اپنی عوام کو نہیں کہے گا، کیونکہ پھر جہاں سے بات شروع ہوئی کہ یہ سارا ڈرامہ، یہ سب کچھ مودی نے صرف اس وجہ سے کیا تاکہ وہ الیکشنز جیت سکے، اور سچائی سامنے لانا ایسا ہے جیسے اپنے پیر کی کلاڑی مارنا. اور اسی بات کے ساتھ دلی شہبار میں اجازت بھی چاہوں گی، کیونکہ یہ ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ ہر سیکنڈ ہمیں نیوز مل رہی ہے. تو آج کا پوڈ کاسٹ ادھر ہی ختم کریں گے. انشاءاللہ آپ ملیں گے دوسرے پوڈ کاسٹ میں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.